وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شمس آیت نمبر 1 سے 6. آج کا موضوع، کیا قرآن پاک میں ہمارے لیے کوئی نصیحت موجود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلقتحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو. او مسکینا ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں. علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ شمس یہ مکی صورت ہے. اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. والارض وما طحاہا، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. ونفس وما سواہا، اور جان کی جس نے اور اس کی جس نے اس کو درست کیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کی بدی اور نیکی سمجھا دی. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا. سامعین کرام، سورہ شمس مکی صورت ہے، آپ کو میں نے بتایا. اور مکے میں جو بھی صورتیں ہیں عام طور پہ ان کا مضمون جو ہے یعنی وہ آفاقی ہے. اور مطلب یہ کہ جو بنیادی باتیں ہیں دین اسلام کی، جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی نظریات ہونے چاہیے، اس کے متعلق ہے.
دیکھیں عقائد و نظریات کا جہاں تک میں نے آپ کو بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظریہ انسان کو بنانا چاہیے زندگی میں، اور جس طریقے کے مطابق اسے زندگی گزارنی چاہیے اور جس لیے اسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے بارے میں یعنی جو مکی صورتیں ہیں اس کے بارے میں عام طور پہ بات ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں کتابی انداز میں بات کروں تو توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کیا ہے سامعین کرام؟ توحید ایک یعنی نظریہ حیات ہے۔ توحید میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا خالق کون ہے اور اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے، یہ توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا خالق اور رب کون ہے، یہ بھی معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اور توحید میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی گزارنے میں یعنی کامیابی سے زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے گا آپ کو، یہ تینوں چیزیں۔ اب یعنی جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں توحید کی، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ کا خالق ہے، رب ہے۔ رب کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اور مقصود و محبوب اور معبود۔ یعنی آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا خالق اللہ ہے، اور آپ کا یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرا مقصد حیات جو ہے وہ بذات خود ذات باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ میری منزل ہے۔ اور پھر آپ کو توحید میں یہ بھی یقین حاصل ہونا چاہیے کہ مجھے میری منزل کا پتہ میرا رب بتائے گا، یا منزل تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ مجھے میرا رب بتائے گا۔ تو جب یہ تینوں چیزوں کے آپ قائل ہو جاتے ہیں، اب آپ کو ضرورت پڑتی ہے رسالت کی۔ رسالت کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دے گا، رسول کی ذات جو ہے، اور اس کے راستے پر چلنے کا عملی طور پہ آپ کو طریقہ بھی بتائے گی۔ پھر آپ کا نفسانی تزکیہ بھی کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ پھر آپ کو اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بتائے گا اور اس کی وضاحت بھی کرے گا، اور آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتائے گا۔ یہ رسالت کے یعنی جو بنیادی تقاضے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ بھئی مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، مجھے حکمت اور دانائی کی باتوں کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، آیات الہی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کا علم کی بھی ضرورت ہے۔ یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب، تلاوت کتاب اور آیات کی تفصیل، اس کا علم، یہ بھی پیغمبرانہ ڈیوٹی میں شامل ہے سامعین کرام۔ تو توحید ہو گیا، رسالت ہو گئی۔ پھر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ دنیا کی زندگی میرا آغاز تو ہے لیکن میرا اختتام نہیں ہے، میرا اختتام موت سے شروع ہوگا۔ یعنی زندگی کا ظاہری زندگی کا جو اختتام ہے وہ میری ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یعنی ابدی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اب کام تو آپ نے کر لیا، جو بھی آپ نے کرنا تھا، اچھا یا بھلا، اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی لازمی ہونا چاہیے۔ تو اس کے اثرات موت کے بعد تو خیر نہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ زندگی ہی میں اس کے اثرات، یعنی جزائے اعمال کا مرحلہ جو ہے وہ زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے، جبکہ قبر میں بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ روز حشر ہے، کہ جب سب لوگوں کو یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ جو ہیں وہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے، اس دن جو ہے وہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ،
اور بدکاروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا وہ اس دن۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ بہرحال یہ تین مضامین جو ہیں سامعین کرام، توحید، رسالت اور آخرت، یہ مکی زندگی کے بنیادی مضامین تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جو مکی دور تھا وہ کیسا تھا یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جیسا کہ آج کا دور ہے، دور جہالت، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرا مقصود کون ہے، مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ یعنی اس کو توحید، جس طریقے سے آج ہمیں نہ توحید کا علم ہے، نہ رسالت کا علم ہے، نہ آخرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اس وقت عملی طور پہ آج کا مسلمان جو ہے وہ توحید کا بھی انکاری ہے عملی طور پہ، اور رسالت کا بھی انکاری ہے عملی طور پہ، اور آخرت کا بھی انکاری ہے عملی طور پہ۔ اگرچہ یہ زبان سے کچھ الفاظ کہہ تو دیتا ہے، لیکن وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اس کے سر میں نہیں آتے۔ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ جب کلمہ طیبہ کا آپ کو مفہوم ہی نہیں معلوم تو آپ کا اسلام کی حیثیت کیا ہو گئی؟ وہ ایک برائے نام چیز ہو گئی۔ حقیقت میں ہم نہ توحید کے تقاضوں کو جانتے ہیں، نہ رسالت کے تقاضوں کو جانتے ہیں، نہ عقیدہ آخرت رکھنے کے تقاضوں کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی نبوت آئی، غار حرا میں وحی کا آغاز ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو وہاں سے جو آغاز ہوا ہے اور جن حالات میں ہوا ہے، آج اور وہاں کے حالات بالکل ایک جیسے تھے۔ اس کے بارے میں آپ نے کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیسے حالات تھے، کیسے مشرک تھے۔ وہ ہماری طرح تھے، جس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے اور لوگوں کو اور ہستیوں کو معبود بنایا ہوا تھا، تو اسی طرح ہم نے ہم نے بھی معبود، ہمارے بھی معبود کافی ہیں۔ جس طرح وہ توحید عقیدہ آخرت کے انکاری تھے، ہم بھی انکاری ہیں۔ جس طرح وہ رسالت کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے۔ بس تھوڑا سا جزوی فرق ہے کہ وہ عملی طور پہ بھی۔ تو سامعین کرام، یہ جو صورت ہے سورہ شمس، اس میں اللہ تعالیٰ آفاقی دلائل، آفاق اور انفس سے ہمیں دلائل دے رہے ہیں۔ یہ بات جو ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، اس میں آفاق اور انفس دونوں سے ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم مان لو، تم عقیدہ توحید کو بھی مان لو، رسالت کو بھی مان لو، مان جاؤ، اور یوم آخرت کے جو واقعہ ہونے والا ہے اس کو بھی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے تیاری تم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فی الحال آفاقی دلائل دے رہے۔ تقریباً جو 6 آیات ہیں یہ آفاقی دلائل کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں ان کو اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، آفاق میں سے بھی اور انفس سے میں بھی۔ تو آفاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسان کے علاوہ جو بھی کائنات ہے اس کو ہم آفاق کہتے ہیں۔ اس میں سورج ہے، چاند ہے، اور دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ آفاق ہے، آفاقی دلائل ہیں۔ اب اس میں مضمون کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی اس میں کیا دلائل ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہیں، اس میں دلیل یہ ہے کہ سامعین کرام، اس میں دلیل یہ ہے کہ ہر شے کا ایک نتیجہ ہے، ہر تخلیق کا ایک نتیجہ ہے۔ انسان کے علاوہ جو بھی تخلیقات ہیں اس کا ایک مقصد حیات ہے،
مقصد وجود ہے، اور وہ اپنا مقصد وجود یا مقصد حیات پورا کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا اور اس کی دھوپ جو ہے وہ ہمارے آنگن میں آتی ہے اور وہ اپنا کام کرتی ہے۔ جہاں تک پھر یعنی چاند ہے، وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ چاند کے اپنے یعنی اپنا ایک مقصد ہے، وہ رات کو ہمیں نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا، اگرچہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کی اہمیت سورج کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ دن میں چاند اگرچہ آسمان پہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی، چاند کی جو وقت ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے ہمارے لیے، جب رات چھا جاتی ہے، واللیل اذا یغشاہا۔ تو بہرحال اس میں مضمون یہ ہے، آیت نمبر جو 6 ہے، 6 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفاقی دلائل دے رہا ہے، اور اس میں دلیل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنا مقصد تخلیق پیدا کر رہی ہیں، ہر تخلیق کا ایک نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ آپ کے سامنے برآمد ہو رہا ہے۔ شہد کی مکھیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہد کے لیے بنایا ہے، اور وہ یعنی مدتوں سے انسان وہ شہد جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور بس مکھیاں آ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، بس شہد بناتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوق تو مجبور ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی مجبور ہے، اس کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ ہر کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا، اس میں دلائل ہیں۔ سورج کا اور اس کی دھوپ یہ دلیل ہے ہمارے لیے، والشمس وضحاہا، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سورج کے بغیر ہماری زندگی قائم نہیں رہ سکتی، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر رات کو وہ ہمیشہ کے لیے تم پر طاری کر دے تو کون ہوگا جو سورج کو یا دن کو تم پر نکال لے آئے، یہ آیات قرآنی کا مفہوم ہے۔ تو سورج اور اس کا ایک نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، اس کی دھوپ، پھر چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا، یعنی اس کی تفصیل بڑی موجود ہے، اس کے اثرات ہمیں یعنی معلوم ہے، سائنس اسے پروف کر چکی ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے، دن جب نکل آتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ دن کی روشنی میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، یعنی دن میں ہم فریش ہو کے اٹھتے ہیں اور اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ عام طور پہ دن میں کام کیے جاتے ہیں، جو بھی آپ ہوتے ہیں، یا گھر کے کام ہیں یا باہر کے کام ہیں یا جو بھی کام ہے، وہ عام طور پہ دن کو کیے جاتے ہیں۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب اس کو وہ ڈھانپ لے، دن کو ڈھانپ لے، دن پہ چھا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ رات کے اپنے فوائد ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رات کو آپ آرام کرتے ہیں، یعنی رات آرام کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان اور اس کو بنانے والی ذات بھی موجود ہے، اور آسمان کے آپ فوائد دیکھیں، ظاہر ہے کہ کچھ فوائد ہمیں معلوم ہیں، کچھ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور وہی اس کی حکمتیں صحیح طور پہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ستاروں بھرا آسمان اور جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا، آسمان کا بھی ایک نتیجہ ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، زمین اور جس نے اس کو بچھایا ہے اس کا بھی ایک نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔
زمین اپنے پھل فروٹ وغیرہ ترکاریاں اناج یہ سب آپ اگا رہے ہیں، اس سے گھر زمین کو آپ اس میں آپ اپنے لیے گھر بھی بناتے ہیں، اس میں آپ نہریں بنا لیتے ہیں، اس میں آپ قبرستان بھی بنا لیتے ہیں، اس میں آپ چلتے پھرتے بھی ہیں، سارے کام زمین جو ہے وہ بس بچھی ہوئی ہے آپ کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہوئی ہے، فرش مانند فرش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو استعمال کریں آپ۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کس لیے بنایا ہے؟ وہ یعنی ہمارے سامنے ہے کہ ہر چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے فنا ہو رہی ہے، ہر چیز اپنا مقصد، ہر چیز کا ایک بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا کر کے وہ ختم ہو رہی ہے، یا اس کے لیے اس کے ختم ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو بہرحال اب اس میں اب مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان دیکھو یہ ساری چیزیں اس کی تخلیق میں نے کی ہے، اور یہ تخلیق میں نے تمہارے لیے کی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، اور تم اس سے فائدہ لے رہے۔ اب تم اپنے متعلق سوچو، تم اشرف المخلوقات ہو اے انسان، یعنی اس آیات میں اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے کہ تم اے انسان اپنے متعلق سوچو اور غور کرو کہ کیا تمہاری پیدائش جو ہے بے مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم میری پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ وانکم الینا لا ترجعون، یعنی انسان کا ظاہری وجود ایک، اور پھر اس کا مقصد وجود، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کو پیدا کس نے کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ اس یعنی صورت میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہم سوچیں۔ افسوس میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہم قرآن کے مضامین کو ایسے نہیں لیتے، یا اس پر اس طریقے سے غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ بس اس کے معنی کو جان لیں گے، تفسیر کو مان لیں گے، تفسیر میں آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ فلانے وقت میں نازل ہوئی، یہ وہ۔ بہرحال آپ اگر کوئی نقطہ صاحب تفسیر بتائے بھی تو اس کو آپ اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اس کو نصیحت نہیں لیتے اس سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو دعوت دی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو اس کو سوچے اور سمجھے؟ تو بہرحال ہم تو سوچتے نہیں ہیں سامنے کرام، لیکن ہم نے دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے، ابھی وہ آیت آئے گی اس کا وہیں پہ تذکرہ کریں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کائنات پہ تو ذرا سوچیں نا، یہ اتنی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کی ہیں، یا جانور آپ کے لیے پیدا کی ہیں، یہ یعنی جو پرندے ہیں اس کا گوشت بھی آپ کھاتے ہیں، جو مویشی ہیں اس سے بھی آپ مختلف کام لیتے ہیں، اور یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ لیکن ہمیں سوچنا تو ہوگا، لیکن سوچنا مجھے بھی ہوگا اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو ہم اپنا مقصد حیات جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہے سامنے کرام کہ ان تمام چیزوں سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن ہے اور حدیث جو بنیادی چیزیں ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں وصیت بھی کی تھی کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی،
کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے، یعنی ان دونوں چیزوں سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ ایک کتاب اللہ کو ہدایت کی کتاب ہم نہیں سمجھتے، یعنی کتاب اللہ سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر جو سنت رسول ہے اس کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا طریقہ زندگی ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے، یہ دونوں جو ہے، یعنی یہ میں آپ کو نچلی سطح پہ یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں۔ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ عالموں کے لیے ہے، یا حافظوں کے لیے، فلانے کے لیے، ڈمکانے کے لیے۔ بھئی تمہارے لیے کیا ہے؟ پھر تمہارے لیے بس صرف دنیا ہے اور یہ قرآن نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ابھی مضمون جاری ہے لیکن میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اب ان کا ترجمہ سنا دیں۔ والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. والشمس وضحاها، By the sun and its radiance, والقمر إذا تلاها، and the moon as it follows it, والنهار إذا جلاها، and the day as it reveals it, والليل إذا يغشاها، and the night as it conceals it, والسماء وما بناها، and the sky and he who built it, والأرض وما طحاها، and the earth and he who spread it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔